لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله مولانا العظيم. کلا ان الانسان سچ مچ بے شک انسان لیطغی سرکشی کرتا ہے اور رآہ استغنی اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتا ہے. ان بے شک الی ربک الرجعی آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے. یہ آیت سورۃ العلق کی 5 آیتیں جو پہلی ہوئی اس سلسلے میں گزشتہ مجلس میں بات آ چکی ہے. اس کے بعد پھر یہ آیت اتری ہے کچھ مدت کے بعد. اوپر کی 5 آیتوں میں اللہ نے اپنی شان ربوبیت اور شان خالقیت کو بیان فرمایا کہ کیسا وہ رب ہے اور کیسا وہ خالق ہے. پوری کائنات کو اس نے پیدا کیا، بنایا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، بنایا اور اس کی تربیت کی اور جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف اس کو کھڑا کیا. اللہ لائے تو یہ سارے احسانات ہیں اللہ کے. پیدا کرنا، تربیت کرنا، علم کی روشنی دینا. تو ان احسانوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا. لیکن انسانوں میں 2 گروہ ہو گئے. ایک گروہ تو وہ جس نے رب کی ربوبیت کو سمجھا، اللہ کے خالق اور مالک ہونے کو مانا اور اللہ کے احسانات کو یاد کیا اور اس کے اوپر اس نے اپنے آپ کو چلایا اور چلا کر اپنے اندر کمال پیدا کیا. وہ تو مومن والوں کا، ایمان والوں کا گروہ ہے. اور دوسرا گروہ ایسا ہے کہ اس نے نہ رب کی ربوبیت کو پہچانا، نہ رب کو خالق اور مالک مانا اور نہ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھا کہ اللہ نے مجھے جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم کی روشنی عطا فرمائی. یعنی سارے احسانوں کو بھلا دیا اور نتیجتاً وہ اللہ کا نافرمان اور سرکش اور باغی بندہ بن گیا. میں نے جو آیتیں پڑھی ہے اس میں ایسے باغی اور سرکش بندوں کا بیان اللہ نے فرمایا ہے. کلا ان الانسان لیطغی سچ مچ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے اس وجہ سے اور رآہ استغنی کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی اور بے نیاز خیال کرتا ہے. الانسان کلا ان الانسان انسان سے مراد ابو جہل ہے. لیکن یہاں پر الانسان کے لفظ کو عام ذکر فرمایا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے مراد ابو جہل ہے کہ وہ سرکش بن گیا،
باغی بن گیا اور اس نے ان تعلیمات کے اوپر اپنے آپ کو نہیں چلایا، لیکن اگر رہتی دنیا تک جو بھی انسان باغی اور سرکش بنے گا وہ اس آیت کے زمرے میں آئے گا۔ اس لیے اللہ نے انسان کہہ کر ذکر فرمایا کہ جو بھی ابو جہل والا کام کرے گا وہ سرکش کہا جائے گا، اس کو سرکش اور باغی کہیں گے۔ اس لیے ابو جہل کا نام نہیں لیا، اس کے نام کی جگہ پر انسان کا لفظ استعمال فرمایا، اور جو بھی اس کے اندر آئے گا وہ سرکش کہا جائے گا۔ اور واقعہ ایسا تھا کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ جا کر بڑی عقل کے ساتھ اس نے حضور سے یوں کہا کہ میں نے آپ کو بار بار منع کیا ہے نماز نہیں پڑھنے کا، سمجھ میں نہیں آئے گا، جیسے کسی کو ڈانٹا جاتا ہے اس انداز سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا، نکل یہاں سے، آ گیا۔ جس طریقے سے کسی کو جھڑک کر بغیر وقت کے کس طریقے سے ذلیل کر کے نکالا جائے، اس طریقے سے اس کو جھڑکا، نکل۔ اب جب اس نے حضور نے جب اس کو جھڑکا اور اس کو اس طریقے سے یعنی کہ دیکھا کہ یہ تو اپنی کوئی ویلیو نہیں رہی، تو اس نے حضور سے یوں کہا کہ میرے پاس بھی بہت بڑی جماعت ہے، اور آئندہ اگر اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا اگر آئندہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو نعوذ باللہ، اس نے یوں کہا کہ میں آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا۔ یہ گستاخی ہے، لہذا ایسا موقع اس کو مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے دیکھ لیا تو وہ گردن مبارک پر پاؤں رکھنے کی نیت سے چلا، آپ علیہ السلام کے قریب پہنچا تو پیچھے ہٹنے لگا اور ہاتھوں سے اشارہ کر رہا تھا، اس انداز کا اشارہ کہ جیسے کوئی آدمی کسی کو مارتا ہو تو مار کھانے والا اپنے بچاؤ کے لیے کس انداز سے ہاتھ سے بچاؤ کرتا ہے، اس طریقے سے وہ اشارہ کرتے ہوئے ریٹرن ہوا، واپس ہو رہا تھا، پیچھے مڑ رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا پاور سے گیا تھا تو ریٹرن کیوں آیا؟ جب گیا تھا تو اس نے یہ جواب دیا کہ وہاں آگ کی کھندک دیکھی میں نے، جو شعلے بھڑک رہے تھے اس میں، اور وہاں پر والی چیزوں کو میں نے دیکھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس جواب میں یوں فرمایا، یہ اللہ کے فرشتے تھے، یہ روایت ہے، یہ اللہ کے فرشتے تھے، اگر یہ ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کر کے اس کو نوچ نوچ کر ختم کر ڈالا۔ اس وقت اللہ نے اس آیت کو اتارا، کلا ان الانسان لیطغی، سچ مچ انسان بڑا باغی بن جاتا ہے، سرکش بن جاتا ہے، سرکشی کرنے پر اتر آتا ہے۔ اور کیوں ہوتی ہے سرکشی؟ الرآہ استغنی، اللہ فرماتے ہیں سرکشی کیوں ہوئی؟ اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی خیال کرتا ہے، سمجھتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مستغنی خیال کرتا ہے میں سب سے بڑا۔ مکہ کے اندر جو لوگ مالدار تھے اس میں سے سب سے بڑا مالدار جس کا فرسٹ نمبر تھا وہ ولید بن مغیرہ تھا۔ اس کے سلسلے میں سورہ قلم کے اندر اس کی حرکتوں کو اور اس کی کرتوتوں کو اللہ نے بڑے عجیب انداز سے بیان فرمایا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ابو جہل تھا، تو وہ اپنے مال کی وجہ سے کبھی کبھار انسان اپنے آپ کے بارے میں جو تصور کرتا ہے نا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے کیا کرنا ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے، الرآہ استغنی، وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تصور کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیا وجوہات ہے؟ کس وجہ سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ
تو مال کی عقل کی وجہ سے وہ یہ سمجھے کہ اب اپنے پاس تو مال ہے، ہمیں کس کی کیا ضرورت ہے. تو یہ اگر تصور پیدا ہوگا اس کی مال کی وجہ سے تو وہ سرکشی کرے گا. اور سرکشی کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی اس کو کہتے ہیں کہ پھر وہ یہ تصور قائم کرے گا کہ مجھے لوگوں کی تو ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ مجھے رب کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی انسانیت سے نکل جاتا. یہی سرکشی ہے، یہی سرکشی انسانیت سے نکل جائے گا. اس کے مال نے اس کو انسانیت سے نکال دیا کہ تصور قائم کر دیا. تو کبھی کبھار کسی کا مال ہوتا ہے جو انسان کو سرکش بنا دیتا ہے. اس لیے اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اللہ فرماتا اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر رزق کو پھیلا دے گے تو زمین میں فساد مچ جائے گا، لوگ سرکشی پر اتر آئیں گے. تو ہر ایک کو مالدار نہیں بنایا جاتا، اس لیے کہ کس کا دل کتنا برداشت کرے گا وہ تو رب جانتا ہے. تو اس لیے ہر ایک کو اس کی کیٹیگری پر رکھا جاتا ہے، ورنہ پھر وہی سرکشی والا معاملہ آئے گا جیسے ابو جہل بنا، جیسے قارون بنا. ہزاروں مثالیں قرآن نے بیان کی. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ تجھے مال دیا ہے اللہ نے تو کچھ دے، اللہ کے بندوں کو بھی کچھ دیا کر. یہ سب تیرا کا مال نہیں ہے، اپنے لیے رکھ لے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تیرے حصے کا بھی رکھ، اس سے منع نہیں کرتا، لیکن کچھ آخرت والا حصہ بھی نکال دے. اور کیوں دے؟ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ کا احسان ہے کہ تجھے اتنا بڑا امیر بنایا، مالدار بنایا، تو بھی رب کے بندوں کے ساتھ میں بھی مال خرچ کر کے احسان کیا کر. اور کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت مچا، بغاوت پر مت اترا، سرکشی مت کر. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. اس لیے کہ اللہ کو پھر یہ بندے پسند نہیں آیا کرتے، اللہ کو یہ حرکتیں پسند نہیں. تو وہ سر سمجھانے پھر سرکشی کرنے لگا. پھر کیا کرو سر؟ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي. یہ اکڑپن ہے، یہ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے. اس نے کہا کہ مجھے یہ جو ملا ہے یہ تو میرا ہنر ہے، میں بزنس مین ہوں، میں ہوشیار آدمی ہوں، میں سمجھدار ہوں، میری ماسٹری ہے کاروبار کے اندر. یہ تو میں نے میری طاقت کے بلبوتے پر حاصل کیا ہے، میں پھر اس کو کس طریقے سے لوگوں کو دے کر اپنے مال کو ضائع کروں اور خرچ کروں. تو کبھی انسان کی سرکشی کی وجہ اور رب کو بھولنے کی وجہ اس کا مال بنتا ہے. کبھی مال ہوتا ہے جو اس کو سرکشی کرنے پر یعنی کہ آدمی آ جاتا ہے. کبھی عہدہ اور منصب ہوتا ہے کہ کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی منصب مل جاتا ہے، کوئی ڈگری لے لیتا ہے تو اپنی ڈگری کو دیکھتے ہوئے یہ تصور قائم کرتا ہے کہ اب تو ہم بڑے لوگ ہیں، سارے ہمارے نیچے ہیں، لہٰذا مجھ سے کون میرا کیا بگاڑے گا. پھر وہ سرکشی کرنے لگتا ہے. فرعون کے وزیر کا نام حامان ہے، اس کو عہدہ ملا، لہٰذا وہ بھی فرعون کے صف میں کھڑا ہو گیا. تو کبھی کبھار عہدہ بھی ہضم نہیں ہوتا ہر کسی کو، ہاں. اور کبھی حکومت ہوتی ہے کہ حکومت کی وجہ سے سرکشی پر اتر آتا ہے، جیسے فرعون ہے. یہ وجوہات ہے سرکشی کی. انسان کب باغی بنتا ہے، انسان رب کو کب بھولتا ہے، یا تو مال کے نشے میں بھولتا ہے
یا عہدے کی غلامی میں بھولتا ہے یا حکومت کے نشے میں چور ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے فرعون کے بارے میں کہا، حضرت موسیٰ سے کہا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، یہاں پر بھی یہی لفظ ہے لَيَطْغَى، وہی عربی کا لفظ ہے۔ اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیں، سمجھائیں وہ سرکشی سے باز آ جائے، سرکش بن گیا ہے، جائیے اس کو سمجھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے رب کا پیغام لے کر سمجھانے کے لیے، تو کیا ہوا؟ سمجھا نہیں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کا پیغام سنایا، اللہ کی طرف دعوت دی، بلایا، تو کیا کہا؟ اس نے جھٹلا دیا، پیغام کو قبول نہیں کیا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، جھٹلایا بھی، نافرمانی بھی کی، اور ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، منہ موڑ کر چلنے لگا۔ اور کیا کیا؟ یہ سرکش انسان کیا کیا کر سکتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے کہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی بات کو جھٹلایا، موسیٰ کی نافرمانی کی، منہ موڑ کر چلنے لگا، اور فحشر، لوگوں کو جمع کیا، فنادا، اعلان کروایا، فقال انا ربکم الاعلی، بتاؤ میں سب سے بڑا رب میں۔ اعلان کروا، قرآن کہتا ہے فنادا، اعلان کروایا، لوگوں میں اعلان کیا، بتا دو میں سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ فرماتا، اللہ کی پکڑ آئی، دنیا میں بھی اللہ نے پکڑ فرمائی، آخرت میں بھی اللہ پکڑ فرمائے گا۔ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ، اب اللہ آخر میں اصول بیان فرماتے ہیں، لہذا دنیا والے سن لو، سمجھ لو، اللہ سے ڈرنے والوں ذرا اس کے حالات کے اوپر غور کرو۔ جو رب سے ڈرے گا اس کی زندگی سے سبق حاصل کرے گا کہ اللہ کے سامنے بغاوت نہیں چلاتا، رب کا باغی بن کر زندگی نہیں جی سکتا ہے۔ ایک نکتہ بیان فرماؤ، ابو جہل کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کا فرعون، موسیٰ کی امت کا فرعون وہ تھا، اور اپنی امت کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ میری امت کا فرعون ہے کون؟ اب دیکھیے ذرا، فرعون کے بارے میں کہا اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے موسیٰ، یہ بڑا سرکش یعنی کہ یہ باغی بن گیا ہے فرعون، جائیے موسیٰ سمجھائے۔ ابو جہل کے بارے میں کہا جا ان الانسان لیطغی، لام لگا کر، یہ عربی کا ایک لفظ ہے، جب لام کسی کے اوپر آتا ہے تو یہ سینٹنس بڑا طاقتور بن جاتا ہے، اس کے معنی کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پر تو ترجمہ ہو رہا ہے بے شک وہ باغی بن چکا ہے، اور یہاں کلا ان الانسان کا ترجمہ ہو رہا ہے سچ مچ، بے شک، یقینی طور پر پکا باغی بن چکا ہے، پکا باغی ہے۔ یوں یہ جملہ فرعون کے بارے میں نہیں کہا، ابو جہل کے بارے میں کہا۔ مفسرین نے ایک نکتہ لکھا، تفسیر رازی کے اندر بڑی عجیب بات لکھی، 4-5 وجوہات لکھے، میں صرف ایک بات بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ بڑی عجیب بات ہے، سوچ ہمارے لیے سبق ہے، بڑی عجیب بات ہے، اس لیے کہ فرعون ابو جہل کے مقابلے میں اچھا تھا۔ عجیب بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فرعون نے اتنا تو کیا کہ جب ڈوب رہا تھا تو آمنت باللہ بولا، چاہے اس وقت کا ایمان لانا اس کا معتبر نہیں ہے، لیکن بولا ضرور ہے، اور ابو
عني محمدا، یہ اس کی بغاوت۔ تو کبھی انسان باغی بن جاتا ہے، اس کے کانوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، حکومت کے نشے کے اندر یہ حال ہو جاتا ہے۔ آج بھی کسی کے پاس حکومت ہے، کسی کے پاس طاقت ہے، کسی کے پاس عہدہ ہے، یہ ساری بغاوت والی زندگیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں۔ جب آدمی باغی بنے گا تو انسانوں پر بھی رحم نہیں کرے گا، جب باغی بنے گا تو ظالم بھی بنے گا، جب باغی بنے گا تو سب کچھ کرے گا۔ یہ وہی ہو رہا ہے۔ کسی کو بغاوت مال کی وجہ سے آتی ہے، کسی کی بغاوت منصب کی وجہ سے آتی ہے، کسی کی بغاوت حکومت کی وجہ سے آتی ہے، کسی کی بغاوت طاقت کے بلبوتے پر آتی ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں بھی بیان فرمایا، کانوا اشد منہم قوہ، یہ اگلی قوموں کا حال تھا۔ جب ان کو دعوت دی جاتی تھی، جب سمجھایا جاتا تھا، وہ قومیں یہی کہتی تھی ہمیں کس کا ڈر ہے، ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اپنی طاقت کے نشے میں ایسے چور ہوتے تھے کہ وقت کے نبی کی بات کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ کبھی بغاوت اس لیے آتی ہے، کبھی بغاوت اولاد کی کثرت کی وجہ سے آتی ہے۔ تو یہ بھی کہا کرتے تھے نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس اولادیں زیادہ ہے، ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں کون پکڑ کرے گا؟ یہ تو بغاوت کے آنے کے راستے بہت سارے ہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے سچ مچ انسان باغی بن جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ ایک خیال کرتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الی ربک الرجعی، آگے اللہ فرماتے کیوں نہیں ضرورت ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو استحضار نہیں ہے، اس کے دل پر، اس کے کانوں پر، اس کے دماغ پر، اس کی آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اس کو شعور نہیں ہے، اس کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ چاہے تو زبان سے دعویٰ تو کرتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس حال میں بھی تو رب کی قدرت کے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، ابھی بھی گھیرا ہوا ہے، وہ اللہ کی طاقت اور قدرت تیرے چاروں طرف ہے، تجھے گھیرے ہوئے ہے، تجھے کس کی ضرورت نہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، جب تو کل قیامت میں مر کر جائے گا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا، تو اس وقت تو وہی عاجزی بے کسی کے عالم میں کھڑا ہوگا، اس وقت تیری یہ بغاوت اور سرکشی کا انجام جب اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، تب تجھے پتا چلے گا کہ کتنا بڑا بیوقوف تھا میں کہ میں اللہ کی قدرت کو نہیں پہچان سکا اور اپنے چیزوں کے نشے میں آ کر اپنے متعلق کے تصور کر لیا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، آج نہیں تو کل تجھے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے آیت کریمہ کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسے مغرور انسانوں کے غرور کا علاج ہے کہ جو تکبر میں مبتلا ہے، یا تو مال کی وجہ سے مبتلا ہے، یا تو منصب کی وجہ سے مبتلا ہے، یا تو حکومت کی وجہ سے مبتلا ہے، یا تو قوت اور طاقت کی وجہ سے مبتلا ہے، یا کسی بھی طریقے سے وہ اپنے ان عہدوں کو دیکھ کر یہ تصور کرتے ہمیں ضرورت نہیں، ہم محتاج نہیں رہے، ہم بے نیاز ہو گئے، تو یہ نہ سمجھے ابھی بھی اس حال میں بھی کوئی بھی انسان دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی انسان کی ضرورت نہ ہو۔ رب کی تو ضرورت ہے ہی، انسان کی بھی ضرورت نہ ہو یہ کوئی بھی نہیں ہے، چاہے جتنا بھی بڑا دعویٰ کرے، یہ اپنے دعوے کے اندر دھوکے میں پڑا ہوا ہے، جتنا بھی بڑا، ہر ایک کی ضرورت، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہی ایسا ہے، محتاج بنایا ہے، ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے۔ ہم صرف ایک روٹی کا لقمہ کھاتے ہیں، اس کو دیکھیں، یہ امیر بھی کھائے گا، یہ مالدار بھی کھائے گا، یہ غریب بھی کھائے گا، یہ حاکم بھی کھائے گا، طاقتور بھی کھائے گا، کمزور بھی کھائے گا، یہ سارے کے سارے لوگ کھاتے ہیں، لیکن ذرا غور کریں ہمارے روٹی کے ایک لقمے کے اوپر جو آج آسانی سے ہمارے حلق کے نیچے اترا، اس کو کہاں سے کہاں تک اٹھایا، کس طریقے سے تیار کیا گیا، کس طریقے سے رب کی قدرت چلی، کس طریقے سے منہ میں آیا، کس طریقے سے حلق کے نیچے اتارا، اللہ نے
को समझने की कोशिश करेंगे तो बात समझ में आएगी कि हकीकतन ये बात है, हम इंसान होकर इंसानों से भी न बेनियाज हो सकते हैं और रब से ज़िंदा नहीं हो सकते। एक अनाज का दाना जब किसान खेत में डालता है क्या करता है, सोचिए, यही अनाज हमने खाया, ये दाना खेत में पड़ता है, क्या होता है, कितनी मखलूक़ात उस दाने को कुंपल बनाकर ज़मीन, सख्त ज़मीन को फाड़ कर निकालती है, जब ये दाना मिट्टी बन जाता है, कितनी मखलूक़ात उसकी खिदमत करती है, जब दाना खुद फना होकर कुछ और दाने लेकर निकलता है, कितनी मखलूक़ात, सिर्फ किसान की मेहनत नहीं, किसान ने मेहनत की, जानवर ने हल चलाया, बारिश और ज़मीन ने पानी अता फरमाया, सूरज की तपिश मिली, हवाओं के झोंके मिले, रात की ठंडक मिली, कुंपल ज़मीन से निकली, फिर ऊपर हुई, फिर उसको मेहनत की गई और इधर उधर की ज़ायद घास से इसको बचाया गया, इसलिए कि ज़ायद घास जब खेतों में उग जाया करती है तो उगने वाली फसल का नुकसान होता है, तो मेहनत करता है किसान इसका नुकसान न हो, इसके ऊपर दवा का छिड़काव किया गया, उसके पीछे पैसे खर्च किए गए, एक वक्त आया ये गेहूं की बाली सूरज की तपिश की वजह से पीली पड़ी, उस पीला पड़ने के बाद मशीन की ज़रूरत पड़ी, मशीन लाया गया, गेहूं की बालियों को इसमें डाला गया, एक तरफ से दाने निकले, एक तरफ से भूसा निकला, फिर मजदूर किए गए, उन मजदूरों से गेहूं साफ करवाए गए, साफ करने के बाद इसको बोरियों में बंद किया गया, बंद करने के बाद मजदूर ने अपने कमर पर उठाकर कितनी मजदूरी लेकर और कितना किराया देकर इसको मार्केट में पहुंचाया गया, वहाँ मार्केट से दुकानों पर आया, दुकान से अल्लाह ने हमें पैसे दिए, हमने खरीदा, हम घर के ऊपर लाए, हमने उसको चक्की में पिसने के लिए दिया, चक्की वाले ने आटा पीस कर हमें दिया और घर के अंदर पानी से उस आटे को गूंदा गया, उस कच्चे आटे से रोटी के पेड़े बनाए गए और इसको गैस के ऊपर और चूल्हे के ऊपर और गर्म आग के ऊपर पकाया गया, पकाने के बाद ये रोटी बनकर तेरे सामने आया है। इस सारी मखलूक़ात ने इस एक दाने को काम में लाने के लिए मेहनत की है, कोई तो हो जो ये दावा करे कि अगर ये सारी चीज़ें मैं अपनी तनख्वाह देकर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, कौन करेगा? ये गुलाम तो नहीं है इंसान के, ये इंसान के गुलाम तो नहीं है, ये अल्लाह ने अपनी हिकमत बालिगा से किसी को मजदूर बना दिया, किसी को मजदूर बना दिया, खेत को उगाने के लायक बनाया, सूरज को हुक्म दिया तपिश दे दी, रात के चांद को हुक्म दिया ठंडक दे दी, ज़मीन को हुक्म दिया पानी निकाला, मजदूर के दिन में बात डाली, उसने मजदूरी का तोशा अपनाया, ताजिर के दिन में बात डाली, उसने तिजारत के मार्केट कायम किए। ये वो चीज़ें हैं, एक इंसान का मोहताज हुआ करता है। इन हक़ाइक़ पर गौर करेंगे, नज़र सीधी जाएगी। इन्ना इला रब्बिका रुजआ, बेशक आपके रब की तरफ ही लौट कर जाना है। इंसान बेनियाज नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी उसके पास आ जाए, वो बेनियाज नहीं। ये है, ये मगरूर के गुरूर का इलाज है कि अगर हम इतना भी सोचेंगे तो हमें हक़ाइक़ समझ में आएंगे, हमारे दिलों के अंदर बातें उतरेगी। खैर, आगे फिर मैं इसकी सरकशी क्या है आइंदा मजलिस में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी सरकशियों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और हमें अपनी ज़ात के साथ अल्लाह हमें जोड़ दे, पुरानी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाक़िअ दावाना